نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 101. ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، جا مین آنا، بس اسی سے آپ اس کو یاد رکھا کریں کہ اردو سے اپوزٹ ہوتا ہے عربی میں. رسول ایک رسول مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، یا اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے. نبذا تو پھینک دیا یا ڈال دیا، فریق ایک فریق نے، ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، من سے الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، وراء کا مطلب پیچھے بھی ہوتا ہے آگے بھی ہوتا ہے. آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. مقصد ہے اوجل ہونا. کوئی چیز جب پیچھے ہوتی ہے تو اوجل ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی چیز آگے بھی ہو لیکن بیچ میں کوئی آڑ آ جائے تو وہ بھی اوجل ہو جاتی ہے. وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، ظاہرا ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں. زہار کا لفظ بھی اسی سے ہے. ہم اپنی، نبذا تو پھینک دیا ایک گروہ نے، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، کأنہ گویا کہ، ہم وہ، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، یا وہ، عین لام میم علم رکھنا جاننا، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان یہود کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے پاس جو چیز تھی یعنی تورات تھی اس کو وہ ڈینائی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. لما معہم جو ان کے پاس تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، جن کو دی گئی تھی کتاب اللہ کی کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے جن کو اللہ کی کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ وراء ظہورہم پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ بظاہر اس کو اپنی پیچھے پھینک دیا. مقصد اس کا یہ ہے کہ اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا، اسے پسے پوچھ ڈال دینا، اسے اگنور کر دینا، اسے اہمیت نہ دینا،
اس کو ٹائم نہ دینا، جیسے آج ہم اپنی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے دن کے رات کے 24 گھنٹوں میں سے اس کتاب کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، کچھ وقت اس کو دیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں کہ اس میں اللہ نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے ہم کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، کیا ہم اس کو اس کا حق دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو یہی پسے پش ڈالنا ہوتا ہے، یہی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ تو ہمیں بھی یہود کی طرح نہیں بننا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور ہماری یہ کلاس جو ہم نے شروع کی ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم ہر روز 3-4 آیات اس طرح سمجھ کے پڑھا کریں، غور و فکر کیا کریں، ایک ایک لفظ کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کو عمل اس پہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ جبریل علیہ السلام تو وہ فرشتہ ہے جس نے نزلہ علی قلبک، اس کو آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ یہ قرآن دل پہ اثر کرتا ہے، یہ دل پہ اتری ہوئی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تو جب گئے تھے 40 راتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب ان کو دی تھی، لیکن قرآن پاک جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل، تو یہ دلوں پہ اثر کرنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتبعوا، کتاب کو تو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، پھر کیا کیا انہوں نے، کس چیز کے پیچھے لگ گئے، کس چیز کی پیروی کرنے لگے؟ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما، اس چیز کی، تتلو الشیاطین، اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، تلا یتلو، تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگنا، پیچھے جانا، پیچھے پیچھے چلنا، اور تلا یتلو تلاوتن بھی ہوتا ہے، اس کے 2 مصدر آتے ہیں اس سے، تلا یتلو تلون، تلا یتلو تلاوتن۔ تو اس کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پڑھتے تھے تو پھر تلا یتلو تلاوتن ہوگا، واتبعوا، اور وہ پیچھے لگے اس چیز کے جو پڑھتے تھے شیطان، یا جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے شیطان، الشیاطین، شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ یہاں پہ پر کی بجائے اگر ہم میں پڑھیں تو علا کا لفظ جو ہے وہ فی کے معنوں میں اس کو استعمال کریں تو ترجمہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان کی علیہ السلام کی بادشاہت میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان یہود نے اس کی پیروی کی۔ وما کفر، اور نہیں کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، یعلمون، علمہ یعلم، تعلیم کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اہتمام سے سکھانا۔ تعلیم دینا کیا ہوتا ہے؟ سکھانا، لیکن اہتمام کے ساتھ سکھانا، تو اسی سے یعلمون جمع ہے، یامین وہ، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، وہ سکھاتے تھے الناسا، لوگوں کو، السحر، جادو۔ سحر کا لفظ بھی قابل غور ہے، ایک لفظ ہوتا ہے سحر، ان دونوں کو ہم مکس اپ بھی کر دیتے ہیں۔ سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح کا ٹائم، تو شعر بھی ہے نا، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، تو سحر جو ہے جس کے سین کے نیچے زیر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ اس کے لفظی معنی ہے حلق اور پھیپھڑے کا کنارہ۔ اب جادو اور حلق اور پھیپھڑے کے کنارے میں کیا آپ کو ریزیمبلنس نظر آتی ہے؟ جادو بھی جب اثر کرتا ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دم گھٹتا ہے، سانس رکتا ہے، دل گھبراتا ہے، سینے پہ اثر ہوتا ہے ایکچولی جادو کا۔ تو اس لیے جو سحر ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ حلق اور پھیپھڑے کا کنارہ ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں سحر اس اثر کو کہتے ہیں
جس کا کوئی سبب معلوم نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو، وہ سحر ہوتا ہے۔ تو شیاطین کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، انزلہ یون سے، انزلہ پیسیو وائس ہے، مجہول ہے، اور جو نازل کیا گیا، علل ملکینی، اوپر دو فرشتوں کے، ملک کل پڑھا تھا ہم نے فرشتہ، اس کی جمع مثنیٰ ہے ملکین، دو فرشتے، اور جمع ہے ملائکہ، اوپر دو فرشتوں کے، ببابلا، بابل میں، بیبلون شہر ہے عراق میں، کوفہ کے قریب ایک شہر ہے، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور آ کے لوگوں کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ وما، اور نہیں، یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے۔ اب یہ مثنیٰ کیسے ہے؟ اس لیے کہ کھڑی زبر جو ہے وہ از ایکول ٹو الف، الف جو ہے یعلمان، اگر ہم لکھتے ہیں یعلمو سے یعلمانی تو وہ مثنیٰ بن جاتا ہے دو کے لیے، آنی ساؤنڈ جو ہے وہ جمع مثنیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن، کسی ایک کو، وما یعلمانی ہے، وما یعلمانی، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے تھے۔ یہ دونوں کا مفہوم کہاں سے آیا؟ الف میں، ٹھیک ہے، قال یقول قول ہوتا ہے نا، تو اس سے یقولا جب الف ساتھ لگ گیا تو وہ مثنیٰ بن گیا۔ وہ دونوں سکھاتے تھے، سوری، وہ دونوں کہتے تھے، انما، بے شک، نحنو، ہم، فتنتن، آزمائش ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے نحنو فتنتن، ہم آزمائش ہیں۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے رنج، رسوائی، فتنہ یفتنو کا مطلب تپانا بھی ہوتا ہے، تپانا، تو یہاں اس کا مطلب ہے آزمائش، ہم آزمائش کے لیے ہیں۔ آزمائش بھی کیا ہوتی ہے؟ انسان کو تپا کے نہیں رکھتے تھے، جس کو آزمائش جو پڑ جائے رنج کا باعث ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے انما نحن فتنتن، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، پس لا تم تکفر، تامن تم کفر کرو۔ وہ خود کہتے تھے، سکھانے سے پہلے لوگوں سے کہتے تھے فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، ہم تو آزمائش ہیں۔ فیتعلمون، پس سیکھ لیتے تھے، پس، یا وہ کے لیے، تعلمون، تعلم کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، پھر بھی لوگ سیکھ لیتے تھے۔ فا کا مطلب یہاں پہ پس کی بجائے پھر اگر ہم کریں اور بھی اگر بریکٹ میں کر دیں، یعنی ان کے کہنے کے باوجود بھی لوگ سیکھ لیتے تھے، وہ سیکھ لیتے تھے، منہما، ان دونوں سے، من سے، ہو، ہما، ہم، آج ہما بھی آ گیا، ہو اس ایک کے لیے، ہما ان دونوں کے لیے، ہم ان سب کے لیے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون، کیا چیز سیکھتے تھے؟ ما یفرقون، وہ چیز جو جدائی ڈال دیتے تھے، بھی ساتھ اس کے، فرق یفرق تفریقن، فرق ڈالنا، جدائی ڈالنا، تفریق کر دینا، الگ الگ کر دینا، تو وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو کہ جدائی ڈال دیتے تھے، بھی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس جادو کے ساتھ، بین المرء، آدمی کے درمیان، کل بھی بینا پڑا تھا نا، بینا یدئی، تو بینا کا مطلب کیا تھا؟ درمیان، تو یہاں بھی بین المرء، شوہر کے درمیان یا آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان۔ زوج کا لفظ ایکچولی ہوتا ہے اسپاؤس کے لیے، میاں بیوی دونوں کے لیے، تو یہاں پہ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
بین المرئی و زوجہی، درمیان شوہر کے، و زوجہی اور اس کی بیوی کے، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، بضارین نقصان پہنچانے والے، ضالین پڑھا تھا نا ہم نے سورہ فاتحہ میں، یہ اسی وزن پہ اسی جیسا یہ بھی لفظ ہے، وہ بھی تھا ضال گمراہ ہونے والا، ضالین گمراہ ہونے والا، یہ بھی ہے ضار، کیا ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا، ضرر پہنچانے والا، ضار کی جمع ہے ضارین، با کا جو لفظ ہے یہاں پہ وہ زائد ہے، ہم بضارین اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے، ضرر رساں کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، ضرر نقصان کو کہتے ہیں، وما ہم بضارین اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے، اینا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، بھی ساتھ اس کے یعنی اس جادو کے ساتھ، من احدن کسی ایک کو، وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کے ساتھ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، مگر اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کی مشیت سے، کل ہم نے یہی تین میننگ پڑھے تھے نا اس کے اذن کے، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم، اللہ کی مشیت، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ساتھ اس کے کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اور یتعلمون وہ سب سیکھتے ہیں، یامین وہ تعلم سیکھنا، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، یتعلمون وہ سیکھتے ہیں، ما جو یضرہم نقصان دیتا ہے، یا وہ ضرو پیچھے ہم نے پڑھا ضا را را اس کا روٹ ذرہ یا ضرو سے، لفظ ذرہ وہ نقصان دیتا ہے، یا ضرو وہ نقصان دے گا، ہم ان کو، ولا اور نہ، ینفعہم وہ نفع دیتا ہے ان کو، نون فا عین نفع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم ان کو، ہما ہم، یامین وہ، ینفعہم وہ نفع دیتا ان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا ان سب نے جان لیا، ان سب نے کس نے، یہود نے، بنی اسرائیل نے کیا جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَىٰ البتہ جو کوئی خریدے گا اس کو، اشترا یشتری خرید و فروخت کے لیے آتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب ہے خریدنا، لمن البتہ جو کوئی، اشتراہو خریدے گا اس کو یا خریدے اس کو، مالہو نہیں واسطے اس کے، فی الآخرتی بیچ آخرت کے یا آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، بنی اسرائیل نے جان لیا کہ جو بھی اس کو خریدے گا، ما لہو فی الآخرتی من خلاق نہیں واسطے اس کے آخرت میں کوئی حصہ، خلاق کا جو لفظ ہے یہ بھی تھوڑا سا غور طلب ہے، خلاق کہتے ہیں بھلائی کا وہ حصہ جو انسان اپنی عادت اور اخلاق سے حاصل کرتا ہے، بھلائی کا وہ حصہ جو انسان اپنی عادت اور اخلاق سے حاصل کرتا ہے، ورنہ حصہ کے لیے تو نصیب کا بھی لفظ آتا ہے، مقررہ حصہ جو ہوتا ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے نصیب، جز ان بھی ایک ٹکڑا یا ایک حصہ، جز ان کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن خلاق جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس حصے کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے، وَلَبِئْسَ مَا اور البتہ کتنا برا ہے جو، بیسا کے بعد جب ماں آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، کتنا برا، بہت ہی برا، بیسا تو ویسے ہی برا ہوتا ہے نا، اس کے بعد جب ماں آ جائے تو مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا، لا البتہ، والا بیسا اور البتہ بہت برا ہے، ماں جو شرعو انہوں نے بیچ ڈالا، یہ پھر وہی روٹ ہے، یہاں پہ اس کا مطلب بیچنا ہے، جو انہوں نے بیچ ڈالا، شرعو بھی اس کے بدلے،
अनफुसहुम अपनी जानों को, अनफुस नफ्स की जमा, हम उनकी अपनी, लव काश के, कानू वो होते, काना यकूनू से कानू वो होते, यालमून वो जानते, यामीन वो ऐन लाम मीम जानना, ऊना सौन जमा के लिए, लव कानू यालमून काश के वो होते जानते, काश के उन्हें पता होता, वत्तबऊ और वो पैरवी करने लगे, यानी किताब की पैरवी करने की बजाय वो किस चीज की पैरवी करने लगे, मा तत्लु शयातीनु, उसकी जो शयातीन पढ़ते थे, अला मुल्क सुलेमाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में, वमा कफर सुलेमान, और नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन्न शयातीन कफरू, और लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया, युअल्लिमून अन्नास सिहर, वो सिखाते थे लोगों को जादू। शयातीन ने कुफर किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसा कि आपको पता है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने इनको बहुत अजीम बादशाहत दी थी, इनकी हुकूमत परिंदों पर भी थी, हवाओं पर भी थी, और जानवरों की बोलियां भी ये जानते थे। इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी बादशाहत इनकी देखकर शैतान ने लोगों के दिलों में ये डाला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत उनके जादू के जोर से, वो सब कुछ जो कर रहे हैं जादू के जोर से चल रहा है। एक्चुअली उस दौर में जादू का वैसे ही बहुत जोर था, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू की तमाम किताबें लोगों से लेके कब्जे में कर ली अपने, ताकि ये जादू का जोर कुछ कम किया जा सके। तो वो जादू की जितनी भी किताबें थी, इन्होंने अपने उस तख्त या कुर्सी जो थी उसके नीचे छुपा दी। इनकी वफात के बाद जब वो किताबें इनके उससे निकली, तो इस पे लोगों को भी बड़ी हैरानगी हुई कि क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जादूगर थे। तो शैतान ने अपना हिस्सा डाला, उसने और लोगों को बताया, उनके दिलों में डाला कि ये जादूगर थे। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा जो था ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जादूगर नहीं थे, वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफर, कुफर यानी जादू वाला जो कुफर है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया था, लेकिन ये कुफर तो शयातीन ने किया था। शयातीन लोगों को जादू सिखाते थे, वो सब कुछ हासिल करना चाहते थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला था। वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर, तो लोगों को जादू सिखाते थे। तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ताला ने बाबल शहर में दो फरिश्तों को भेजा इंसानी शक्ल में आजमाइश के लिए। वमा उनजिला अलल मलकैनी, और जो कुछ नाजिल किया गया ऊपर दो फरिश्तों के, बिबाबिला बाबल शहर में, हारूत व मारूत, जिनके नाम हारूत और मारूत थे। वमा युअल्लिमानी, वो फरिश्ते भी दोनों जो थे वो नहीं सिखाते थे लोगों को, मिन अहदिन किसी एक को, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो दोनों कहते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तो आजमाइश हैं, फला तकफुर, बस तुम कुफर ना करो। यानी अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था इंसानी शक्ल में, जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने अजाब भेजना था, तो फरिश्ते भेजे थे इंसानी शक्ल में, खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में। हालांकि उनके लिए भी आजमाइश थे, वो नौजवान खूबसूरत लड़के उनके लिए बड़ी आजमाइश थे, लेकिन अल्लाह ने फिर भी फरिश्तों को खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में भेजा। और यहाँ पे जादू सीखना तो मना था, और अल्लाह ने दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में भेज दिए जो उनको जादू सिखा रहे थे आजमाइश के लिए। लेकिन वो जादू सिखाने से पहले क्या कहते थे कि हम आजमाइश हैं, इन्नमा नानु फितनतुन फला तकफुर, तुम ना जादू सीखो, तुम कुफर ना करो, क्योंकि जादू सीखना जो है वो कुफर है। लेकिन फिर भी फयतअल्लमूना, वो सीखते थे, इनहुमा उन दोनों से, क्या चीज सीखते थे, मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, जिसके जरिए वो बीवी और शौहर के दरमियान फर्क डाल देते थे, तफरका डाल देते थे। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन, और नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते साथ इसके किसी एक को, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न से। वयतअल्लमूना, और वो जो सीखते थे वो चीज, मा यज़ुर्रुहुम, जो नहीं नुकसान पहुंचाती उनको,
वला यनफउहुम, और ना उन्हें नफा देती है। ठीक है, वो सीखते थे माँ जो यजुर्रुहुम वला यनफउहुम, ना उन्हें नुकसान पहुंचाती थी और ना उन्हें नफा पहुंचा सकती थी। यानी जादू ऐसी चीज है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वलकद आलिमू, अलबत्ता तहकीक वो जान लिया उन्होंने, लमन इश्तराहु, अलबत्ता जो कोई खरीदेगा उसको, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, नहीं वास्ते उसके बीच आखिरत के कुछ हिस्सा। वलबीसा मा शरौ बिही, और अलबत्ता कितना बुरा है जो उन्होंने बेच डाला, बिही बदले इसके, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, लौ कानू यालमून, काश के वो होते जानते। अब जादू के बारे में सिर्फ 2-3 बातें आपके ذہن में रखें कि जादू करना भी करवाना भी कुफ्र है, और नुकसान या नफा नहीं इससे हो सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। महदूद फायदा अगर होता भी है तो वो आजमाइश होती है। इसका इलाज जादूगरों से नहीं करवाना चाहिए, इसका इलाज मुअव्वज़तैन पढ़ें, हिफाजत की दुआएं पढ़ें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और कुरान से इसका खुद अल्लाह से माफी मांगें। वलऊ, और अगर, अन्नहुम बेशक वो, आमनु ईमान लाते, आमना आमना आमनु वो सब ईमान लाते, वत्तकौ और वो सब परहेजगार बन जाते, वो तकवा अख्तियार कर लेते, वो डर जाते, इत्तका यत्तकी इत्तकाउन, तकवा बार बार आ रहा है ये लफ्ज, लमसूबतुन अलबत्ता वो सवाब पाते। साबा यसूबु होता है लौटना, वापस आना, असल हालत की तरफ आना। सौब कपड़े को भी कहते हैं, क्योंकि कपड़ा पहनते हैं जब हम तो असल हालत में वो तभी आता है। वैसे अगर कपड़ा तैर लगा के रखा हुआ है या कहीं पड़ा है तो उसकी शेप नजर नहीं आती, तो जब इंसान पहनता है तो वो अपनी असल हालत में आता है। तो सवाब भी जो हम करते हैं वो हम पे ही लौटता है। ठीक है, जो अमल जो भी इंसान नेकी करता है तो उसका अजर पलट कर उसी पे आता है। तो लमसूबतुन जो है अलबत्ता वो सवाब पाते, मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से, खैर बहुत बेहतर, लौ कानू यालमून काश के वो होते जानते। ये वही आयत दोबारा आ गई, लौ कानू यालमून काश के वो होते जानते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो कुरान पढ़ने, पढ़ाने और इस पे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान अल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जला अहज़ानिना व ज़हाब हमूमिना व गमूमिना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।